درود ابراہیمی سب مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ ہی کی توفیق ہے جس نے ہم سب کو دوبارہ رمضان مبارک کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ آج 17 رمضان مبارک اور ہمارا پارہ ہے 25۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سننے والوں کو دنیا آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہمارا انتظامیہ کے مشورے سے ہماری دعا انشاءاللہ 25 روزے کو ہوگی، تو ہمارے پاس قرآن پاک کے پارے جو ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں وہ ہیں 5-6 سپارے 25 سے 30 تک۔ تو 25ویں روزے تک ہم نے اپنے خلاصہ کو ترتیب کو تھوڑا مختصر کر دیا۔ پہلے 1.5 پارہ ہماری ترتیب چل رہی تھی، تو آج سے آدھا پارہ اس طرح ہم 25 روزے تک جائیں گے قرآن پاک ختم کرنے کے لیے۔ تو 25 پارے کا پہلا نصف، ہر پارے کے 2 نصف ہوتے ہیں، یعنی پہلے 2 پاؤ پھر اگلے 2 پاؤ، تو پہلے 2 کو پہلا نصف اور اگلے 2 پاؤ کو دوسرا نصف۔ آج 25 پارے کا پہلا نصف ہوگا۔ سورہ ہماری جاری تھی سورہ حامیم سجدہ، جو 24 کے آخر میں تھی۔ سورہ حامیم سجدہ کا کچھ آخری حصہ 25 پارے کے شروع میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے علم کے بارے میں کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، کیونکہ مشرکین اور کافروں کا یہی سوال بار بار تھا، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، اور وما تحمل من انثی، عورت نے اپنے پیٹ میں کیا اٹھایا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں ولا تضع الا بعلمہ۔ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ وہ نہیں جان سکتی اس اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر، اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے۔ اس طرح قیامت کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ اور اسی پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے بارے میں بتایا کہ انسان پہ جب اچھے حالات آتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے، اور جب اس پہ برے حالات آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں حالات میں، چاہے خوشی کے حالات ہیں یا برے حالات ہیں، دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے ہر بندے کا۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں اور زور دے رہے ہیں کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ سورہ شورى، دوسری سورہ ہے سورہ شورى۔ شورى کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ اس میں آگے ایک آیت آئے گی جس میں شورى کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آپس میں مشورہ کرنے کو شورى کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک عربی میں نازل کیا گیا۔ بہت سی وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک کے سب سے پہلی مخاطب جو قوم تھی وہ عرب قوم تھی، تو عرب قوم پہلے ہی مخاطبین میں سے تھے، اس لیے عربی میں نازل ہوا۔ اور جس نبی کے اوپر بھی جو کتاب آتی ہے وہ اسی نبی اور اسی قوم کی زبان میں آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے تعلق رکھتے تھے، ان کی قوم بھی عرب تھی، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا کہ بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا جو ہم تک پہنچا ہے۔ تو قرآن پاک عربی میں کیوں نازل ہوا، اس کی وجہ بھی بتائی گئی۔ اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ رزق اللہ تعالیٰ ہی دینے والی ذات ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے اللہ ہی کی تقسیم ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ لطیف ہے، مہربان ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر بندوں کی توبہ کے بارے میں بھی اللہ نے اعلان فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔
اور اس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے الفاظ ادا کرے یا نہ کرے، دل میں نیت کر لے، ارادہ کر لے کہ یا اللہ جتنے میں نے گناہ کیے اس پہ میری توبہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کا سمندر بہا دیتے ہیں صرف ارادے اور نیت پہ۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفہوم یہی فرماتے ہیں ہمارے مفسرین کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں، ہر قسم کی توبہ، چاہے اس نے دل سے کی ہے، زبان سے اقرار کیا ہے یا عملاً کیا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے ہر وقت ہر گھڑی۔ اور اس میں اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے طریقے بھی بیان فرمائے ہیں کہ کتنے طریقوں سے وحی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کبھی اللہ کے نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ خیال ڈال دیتے ہیں، وہ بھی وحی ہوتی ہے، یعنی جو ان کو دل میں سوال اٹھ رہے ہیں تو ان کو جواب اپنے دل میں گمان پیدا ہونے میں ہی مل جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ پردے کے ذریعے اپنی ہی گفتگو میں ان کو جواب عطا فرما دیتے ہیں، وحی ہوتی ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر فرشتے کے ذریعے بھی وحی نازل فرماتے، حضرت جبرائیل امین وحی لے کے آتے۔ تو وحی کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بارے میں فرمایا، توحید کے بارے میں، کہ تمام بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، للہ ملک السماوات والارض، چاہے وہ آسمانوں کی ہے یا زمین کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا اور بیٹی کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہیں وہ لڑکی عطا فرما دے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہیں وہ بیٹا دے دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ہی اختیار میں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ، اور بنا دے مَن یشاء وقیما، جسے چاہے وہ بانجھ بنا دے۔ اولاد کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور پھر بیٹا ہے یا بیٹی یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ ایک دوسرے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے، اس میں نہ عورت کا قصور ہے نہ مرد کا، اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ لڑکا پیدا ہونا یا لڑکی ہونا یا کچھ نہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور اللہ ہی کے معاملات ہیں۔ اور اسی طرح صراط مستقیم پہ اللہ تعالیٰ نے چلانے کے بارے میں فرمایا کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں صراط مستقیم پہ چلاتے ہیں۔ ہدایت خالصتاً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، سیدھے راستے پہ چلانا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اپنے راستے کے لیے، وہ اللہ کی خصوصی رحمت کے نیچے ہوتا ہے، خصوصی رحمت اس پہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آگے سورہ زخرف ہے، زخرف کہتے ہیں سونے کو، تو اس میں ذکر ہے سونے کا، سونے سے بنی ہوئی چیزوں کا، یعنی زیادہ تر سونے سے زیورات ہی بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ کافروں نے اپنے لیے بیٹوں کو پسند کیا اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ تو ہر رشتے سے پاک ہیں، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی، نہ بیوی، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ رب ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، اور باقی ساری اس کی مخلوق ہے۔ اور تعجب ہے ان کافروں پہ، اگر بنایا بھی تو اللہ کے ساتھ بیٹیاں بنائیں، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کیا۔ تو یہ ایسی ہی قوم تھی جس کا ہر بات ہی ٹیڑھی، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی کہ یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ پہ بہتان ہے، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا سکھائی ہے ہمیں جس کو مسنون دعاؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ سوار ہوتے وقت فرمایا ہے، جو آیت ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے مسخر کیا ہمارے لیے یہ، وہ سخر کہتے ہیں تابع دار کو، کہ اس نے ہمارے تابع کر دی یہ سواری، تو ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سواری کو ہمارے تابع کیا۔ تو سواری پہ سوار ہونے کی جو دعا ہے وہ سورہ زخرف میں آتی ہے کہ وہ پڑھ لی جائے، تو اس سے انسان حادثات سے بچ جاتا ہے۔ اور زمانہ قدیم سے لے کے آج تک جتنی بھی سواریاں استعمال ہو رہی ہیں،
وہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان میں استعمال ہونے والی چیزیں، میٹیریل جو بھی ہوتا ہے، اللہ نے ہی انسان کے لیے مسخر کیا۔ پہلے جانور ہوا کرتے تھے، اونٹوں پہ سواری، خچر پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تابع کیا انسان کے، کہ انسان کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا دیتے ہیں اللہ ہی کے حکم سے۔ ایسے ہی آج کے دور میں جتنی بھی سواری ہیں، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، جو بھی ہے، وہ جس دھات کے بنے ہیں لوہا، وہ زمین کے خزانوں سے حاصل ہوتا ہے، اور ان کو چلانے والا جو تیل ہے پٹرول، وہ زمین کے خزانوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ دھات، یہ پٹرول، یہ تیل وغیرہ نہ ہوتے تو سواریاں کہاں ہوتی؟ پھر بنانے والا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی کہ اس نے توڑ موڑ کے اس کو شیپ دے دی گاڑی کی۔ جس کو اللہ نے عقل دی وہ بھی اللہ ہی کی عطا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کے دی ہوئی عقل سے ایک انسان نے گاڑی بنائی، اور اللہ ہی کے دیے ہوئے خزانوں کو استعمال کر کے، لوہا اللہ کا دیا خزانہ، تیل اللہ کا دیا خزانہ۔ تو پھر جب ہم سوار ہوتے ہیں تو کیوں نہ اللہ کا ذکر کیا جائے کہ اللہ ہی نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا، اس سواری کو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا۔ پھر یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی جو کہ ہم سواری پہ سوار ہونے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ والوں کو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والے ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ پھر آخرت میں ان کے لیے جو تیار کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے سونے چاندی کے ان کے گھر بنے ہوئے ہیں جن میں اندر ان کے بیٹھنے کی خوبصورت مسیریاں لگی ہوئی ہیں، علیہا یتکئون، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وزخرفا، اور سونا بھی۔ تو یہ دنیاوی جتنے ساز و سامان میں دل لگانے والی چیزیں ہیں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے کہ اچھی نسل کے گھوڑے، مال متاع، عورتیں، اولاد، تو یہ ضروریات زندگی ہیں، مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات آخرت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نا ختم ہونے والی چیزیں تیار کر رکھی ہیں ہمارے لیے، اور اس لیے ان کا بیان فرمایا تاکہ بندوں کو شوق پیدا ہو اور اس شوق میں عمل تیز کریں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ان نظاروں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور آگے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور ان کے سرداروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت پیش کی تو انہوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کو معجزات عطا فرمائے۔ اس معجزات کے ذریعے انہوں نے فرعون کے دربار میں جو جادوگروں کا مقابلہ کیا، وہ جادوگر بھی دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ہمارے جادو تو ختم ہو گئے۔ وہ اللہ پہ ایمان لے آئے، سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا، معجزات کے ذریعے وہ ان پہ غالب آ گئے۔ تو پیغمبروں کو معجزات دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے دین کی دعوت دیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ وہ انہونے کام پیغمبروں سے ہوتے ہیں جو عام انسان سے نہیں ہو سکتے۔ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھلم کھلا دشمن ہے، اس سے بچتے رہو۔ کبھی بھی یہ انسان کی بھلائی نہیں چاہتا بلکہ ہمیشہ وہ برائی کے راستے پہ ڈالتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت والوں کو اعلان کیا جائے گا۔ جنت والے کون ہوں گے؟ سب سے پہلے ان کی کچھ شرائط بتائی ہیں کہ الذین آمنوا بآیاتنا، جو اللہ تعالیٰ پہ سب سے پہلے ان کی آیتوں پہ ایمان لانے والے، وکانوا مسلمین، اور مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد پھر ان کو جو انعامات دیے جائیں گے، اعلان ہوگا ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، جنت میں داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی۔ جو دنیا میں بیویاں تھیں یا بیوی تھی وہ بھی، اور جو جنت میں حوریں ملی ہیں وہ بھی انعام کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں کہ یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو آج کے دن تمہیں کسی چیز کا کوئی ڈر، خوف، خطر نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہم ایک ڈر کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، ایک دھڑکا لگا ہوا ہے، سب سے پہلا دھڑکا تو موت کا ہے
نہ جانے کب کس وقت کب آ جائے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ سب سے پہلی مشکل منزل تو یہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آگے حشر کی منزلیں، یہ خوف دھڑکا، اور موت سے پہلے کے جو چھوٹی موٹی بیماریوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں وہ ہمیں پریشان کر دیتی ہیں۔ لیکن آخرت میں سب سے پہلے تو اعلان ہوگا کہ اب جو آپ کو زندگی ملے اس میں جو آپ کے لیے آسانی ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطر نہیں۔ بس ایک ایسا دروازہ کھلے گا جس میں اعلان ہوگا ادخلوا الجنہ، اب اس میں داخل ہو جاؤ، خود بھی اپنے ساتھ بیویوں کو لے جاؤ، اور پھر آپ کو پیش کیا جائے گا بصحاف من ذہب واکواب، سونے کے پیالوں میں پینے کا شربت، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا ما تشتہیہ الانفس، آپ کے دل کا سارا جو سکون کا سامان ہے وہ جنت میں ہوگا، وتلذ العیون، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی وہاں پہ، جس طرف بھی نظر دوڑاؤ گے تو آنکھوں کو اچھا محسوس ہونے والے مناظر ہوں گے، دل کو لگنے والے۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ ٹکٹ دے رہے ہیں وانتم فیہا خالدون، وہاں پہ چند دن کے لیے نہیں رہنا ہوگا، کرائے کا مکان نہیں ہوگا دنیا کے لیے، دنیا کے تو سارے مکان ہی ہمارے کرائے کے ہیں۔ ہمارے ذہن میں کرائے والا گھر وہ ہوتا ہے جس کے ہم پیسے ادا کرتے ہیں ہر مہینے، اور جس میں ہم مستقل رہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہے، وہ بھی اپنا نہیں ہے، وہ بھی کرائے کا ہے، کیونکہ ہم نے چھوڑنا، اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ والدین کے جو ہے تو بچوں کی میراث ہو جاتے ہیں، ان بچوں میں جب رہنا شروع کرتے ہیں تو ان کی اپنی کوئی اولاد ہوتی ہے، وہ مالک بن جاتے ہیں، پھر اپنا کہاں ہوا۔ تو جو اپنا گھر ہے اس میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا وانتم فیہا خالدون، اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ لکم فیہا فاکہہ کثیرہ، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا ذکر کیا ساتھ کثیرہ کا لفظ بھی لگایا کہ جنت میں پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، کثیرہ بہت زیادہ۔ اب جس کوانٹٹی کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں، نہ جانے وہ کتنی زیادہ ہوگی جو اللہ کی نظر میں زیادہ ہے۔ تو پھل ہوں گے بہت زیادہ۔ اسی طرح آگے جہنمیوں کا بھی ذکر ہے، ان المجرمین، جو مجرم ہیں، دنیا میں نافرمان تھے، کافر تھے، ان کا جہنم میں ٹھکانہ۔ تو کافروں کے لیے کہ ان کی کتنے ہزاروں سال تک وہ پکاریں گے، ونادوا، ندا کریں گے، یا مالک یا مالک، لیقضی علینا ربک، ہمارے اوپر تھوڑا سا عذاب کم نہیں ہو سکتا، کم ہونے کی درخواست ہوگی۔ لیکن حضرت مالک جو فرشتہ ہیں وہ انہیں کہیں گے کہ میری طرف مجھ سے کلام نہ کرو، کوئی بات نہ کرو، مجھے اس چیز پہ نہیں لگائے گا کہ میں تمہاری بات کو سنوں یا مانوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو عذاب ہے وہ ہمیشہ ہوگا، اور جو جنت ہے وہ بھی ہمیشہ۔ اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے قیامت کا علم، کب قیامت آنی ہے۔ اور اگر آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کو جواب دیں کہ میں پیغمبر ہوں، میرا ذمہ اللہ کی دعوت پہنچانا ہے، قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو ڈرانا ہے، اور بار بار یہ سوال نہ کرو بلکہ قیامت کے دن کی تیاری کرو۔ تو یہ سورہ زخرف انہی آیات پہ ختم ہوتی ہے کہ اگر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون ہے تخلیق کرنے والا، تو آپ فرمائیں کہ اللہ، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ توحید کے دلائل قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بار بار بیان فرماتے ہیں، جس سے پیچھے ہم پڑھے آگے بھی پڑھیں گے۔ توحید کا سبق بار بار دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات جم جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر کا اللہ تعالیٰ اپنا مقام بیان فرماتے ہیں، اپنا علیحدہ سے بیان فرماتے ہیں، کتابوں کی عظمت خود علیحدہ سے بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے بھیجی کتابیں ہیں ان کی کیا عظمت ہے، خاص طور پہ قرآن پاک کی، کیونکہ باقی تو ان میں رد و بدل ہو گیا، قرآن پاک جیسے نازل ہو آج تک ویسے ہی ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ تو اسی سوال پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ پیچھے جو ہم نے سورہ شورى پڑھی اس میں ایک بات عرض کرنا بھول گئی کہ سورہ شورى کا نام مشورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو صفات بیان فرمائیں کہ وہ کچھ یوں تھی کہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں ایمان والے،
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جس وجہ سے اس صورت کا نام شورا کہ آپس میں مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو مشورے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا ہے۔ جو کام مشورے سے ہوتا ہے، اور ایمان والوں کی صفات میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، ہر کام مشورے سے کرتے ہیں۔ پھر مشورے کرنے کے بھی اپنے اصول بیان فرمائے وہ احادیث کی روشنی میں، کہ جب بھی ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہیں جس میں ہمارے ذہن میں شش و پنج ہو، اس کو کروں یا نہ کروں، سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں استخارہ بتایا گیا، استخارہ کریں، سنت کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیں۔ خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اشارہ دیں گے، یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے استخارے کے ذریعے اپنے مشورہ عطا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے کسی ایسے مخلص دوست، بہن، بھائی سے مشورہ کرنا چاہیے جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہو، جس سے ہم مشورہ کریں تو وہ ہمیں اچھے طریقے سے مشورہ دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ تو مشورہ اس سے لیا جائے جو ہمارے ساتھ مخلص ہو، اور مشورے کے بغیر کام نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیں۔ اب اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں تھی، علم کا سمندر تھے صاحب قرآن، ان کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مشورہ کر سکتے تھے فرشتے کے ذریعے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ درس دینے کے لیے کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں، کیونکہ صحابہ کرام آپ پہ جان نچھاور کرنے والی ایک جماعت تھی، آپ پہ بہت زیادہ قربان ہونے والے عاشق رسول تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ طریقہ کار سکھا رہے ہیں کہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی طرف منہ کریں، ان سے مشورہ کریں، اور مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو سورہ شورا میں ہمیں بتایا گیا، اور آگے سورہ زخرف جو ہم نے پڑھی، اس میں زیادہ تر سورہ زخرف میں توحید اور قیامت کا بیان اور جنت دوزخ کا بیان تھا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔